AMD نیوز، خبر سب سے پہلے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی مختصر سی آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کمفرٹیبل ماحول میں نہیں ہیں، تو ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری ریکویسٹ پر آپ تشریف لائے ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھئی آپ نے بھی ظاہر جو پڑھائی کی ہے کتابوں سے کی ہے اور میں نے بھی کتابوں سے کی ہے، لیکن یہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا ٹیکسٹ بک بورڈ میں، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ بالکل غلط ہے۔ کچھ ایسی کتابیں میری نظر سے گزری کہ جسے کہتے ہیں نا بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ یار ہم نے ساری زندگی یہ ضائع ہی کی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے بڑے نامی گرامی پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہم بڑی بھاری فیسیں اپنا جیب کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے بلکہ ہم دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں وہاں سے افلاطون بن کے آئے گا۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب صورتحال ہے کیا اصل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ایکٹ ہے 2015 کا جس کے تحت پی سی ٹی وی بنا ہے، قانون ہے۔ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 5 چیزیں اگر کسی بھی کتاب میں یا 5 میں سے کوئی چیز ہوگی تو وہ کتاب پاکستان میں نہیں چل سکتی، خواہ وہ سرکاری سکول ہے خواہ وہ پرائیویٹ سکول ہے۔ اچھا، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے اسلام۔ اگر کوئی بھی چیز اسلامی احکامات کے خلاف ہوگی تو وہ بین ہو جائے گی، وہ نہیں چل سکتی۔ دوسرا ہے پاکستان کی سلامتی، دفاع اور سالمیت، یہ قانون کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو نہیں چل سکتی۔ تیسری چیز ہے کہ امن عامہ کو کوئی بھی چیز جو خراب کر سکتی ہے، وہ فرقہ پرستی ہے، وہ لسانیت ہے، وہ نسلی گروہی انڈیا اسرائیل کی کوئی باتیں ہوں، زبان ہے، صوبائی تعصب، جو جس سے کوئی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات ہے اخلاقیات، کوئی بھی چیز جو اخلاقیات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہم نے بین کی تھی، اس میں گنتی سکھانے کے لیے اگر 1 ہے تو مثلا 1 سیب بنا دیں، 2 ہے تو آپ 2 مینگو بنا دیں، 2 پرندے بنا دیں، اس میں سور کی تصویریں دی ہوئی تھی۔ اب 3 کینسر سکھانے کے لیے 3 پھول ہو سکتے ہیں، 3 کوئی بھی چیز کتابیں ہو سکتی ہیں، تو وہ انہوں نے اس میں بنا دی ہے سور۔ یار یہ لاسٹ والوں کو تھوڑا سا ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو امتحان پہ اثر انداز ہو، دیٹس اٹ۔ یہ تو ہو گیا ہمارا قانون۔ اب جو اصل بات ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کیا۔ ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں۔ اس کے اوپر 30 کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں، 30 کمیٹیز، ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں۔ آج یعنی ٹوڈے 100 کتابیں بین ہم نے کر دی ہیں۔ اب وہ 100 کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ 10 کتابیں ہم نے رکھی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری یہ تباہی ہو کیا رہی ہے، ہماری نسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ 1876 میں پیدا ہوئے۔ یہ جو بڑے بڑے سکولوں کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 1976 میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ہماری بھی انہوں نے غلطی کی تصحیح کی ہے، اور یہ ہمارے میں یہ آکسفورڈ لیول کی باتیں میں کر رہا ہوں، اور کیمبرج کی ہم نے کسی چھوٹے کو ہاتھ نہیں ڈالا۔ جو سب سے بڑے پبلشرز ہیں ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ 31 پبلشرز ہیں آج کی گفتگو میں، اور 100 کتابیں ہیں جو بین کی ہیں۔ علامہ اقبال کا ہم نے پڑھا کہ وہ نومبر میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں، یہ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے۔ ہمیں آج تک یہ پتہ ہے کہ ہمارے 36 ضلع ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں 35 ضلع ہیں۔ ہمارا آخری ضلع جو بنا تھا پنجاب کا وہ چنیوٹ تھا 2009 میں۔ اس بات کو بھی 11 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے بچے کو آج بھی آکسفورڈ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ضلع آپ کے 35 ہیں۔ پھر اس میں جو شدید ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ توہین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بڑی واضح انداز میں آپ کو ہم کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، وہ کی گئی ہے۔ اور ایک بڑی حیران کن معلومات اس میں دی گئی ہیں کہ پاکستان قائم کرنے کا جو ہم نے پڑھا نا 3 جون کا منصوبہ 1947، کہ وہ انگریزوں نے اعلان نہیں کیا تھا، وہ قائد اعظم نے خود ہی اعلان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا یہ ایسی حیرت زدہ حیرت والی معلومات ہیں۔ اس کے بعد ایک کہانی دی گئی ہے بچوں کو، ہم دیکھیں کہانیاں اس لیے سکھاتے ہیں نا کہ وہ اخلاقیات اچھی ہوں۔ اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا، میرا دادا ڈاکو تھا، میرا ماموں فلاں تھا، میرا استاد فلاں تھا، عدلیہ یہ ہے،
اور اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکو بننا ہے. یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے, نظم پوری چھپی ہوئی ہے ماشاءاللہ, 2 صف ہوگی. اور ایک بہت ہی الارمنگ بات کہ ہمارا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا. اس میں ہمارا جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو نقشے میں انڈیا کے دکھایا گیا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کون سی ایسی غلطی ہے جسے ہم کو ٹائپنگ مسٹیک ہیں. دیئر فور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اس کی یہ کوئی ایک آدھ فائل اگر آپ مجھے دے دیں. مثلا میں ایک آدھ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کی ہے, زیادتی کیا کی ہے. یہ لکھتے ہیں جنگ غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کفار جو ہے میدان میں آئے. جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر اب یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر آئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اس میں دی گئی ہیں. کوئی ایک آدھ اور دے دے. اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے یہ اقوال زریں. اچھا قول بچوں کو ہم نے سکھانے ہیں. سب سے بڑا قول تو ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے, پھر حدیث شریف ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, صحابہ کرام کے اقوال ہیں, قائد اعظم کے ہیں, علامہ اقبال کے ہیں. انہوں نے قول دیا ہے گاندھی کا اور ایک دیا ہے نامعلوم کا. اب یہ اس سے اچھی باتیں ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے مشاہیر ہیں, تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی گاندھی صاحب کا ہماری کتاب میں کیا تعلق ہے. اچھا اس کتاب میں اس سبق جو میرے سامنے ہے یہ آکسفورڈ کی کتاب ہے. انہوں نے یہ بتانے کے لیے زور لگایا ہے کہ پاکستان کی ہر چیز خراب ہے, غلط ہے, ہم بالکل ڈاؤن ہیں اور انڈیا سب سے اوپر ہے, اور انڈیا کا جو ہے وہ اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ پورا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے, بھائی کمپیریزن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارا سری لنکا کے ساتھ کر لیں, کسی اور ملک کے ساتھ 200 سے زیادہ ملک ہیں تو آپ انڈیا کے ساتھ ہی کرنا ہے, اور غلط کمپیریزن کیا ہوا ہے. چلے عربین لائٹس کے اب یہ ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ ایک سٹوری ہے, ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے کہا جی کہ ہر رات میرے ساتھ نئی عورت ہوگی اور اس کو پھر میں قتل کر دوں گا, اور اگلے دن میری نئی بیوی ہوگی. اب پتہ نہیں اس سے بچوں کو وہ کیا سکھانا چاہتا ہے, مصنف بھی اور سکول بھی. بس میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا. ہاں جی یہ جو کتاب ہے آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی ہے. یہ آکسفورڈ کی ہے, یہ کیمبرج کی ہے. یہ کیمبرج کی کتاب ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں بے روزگاری بہت ہے, حالات بہت خراب ہیں, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لہٰذا ڈاکے مارنے چاہیے. یہ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا یہ ڈاکو کی آپ پیتی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس میں اس نے کہا ہے کہ میرا باپ ڈاکو تھا, میرا نانا جو ہے اس نے تھانہ لوٹا تھا, دادا نے یہ کیا, ماموں پھپھا, اور اینڈ پہ اخلاقی نتیجہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چور بننا ہے. یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کیمبرج کی ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ ترین ہمارے جو ادارے ہیں جس میں ہم صبح بچے چھوڑ کے آتے ہیں, روٹی کم کھاتے ہیں, کپڑے کم پہنتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے بہت اچھا مسلمان اور پاکستانی بن جائے. یہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش. اچھا اب دیکھیں مردم شماری ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے, وہ میری والی فائل کی طرح اچھا مردم شماری کا آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری جو ہے یہ 2017 میں ہوئی ہے. اچھا یہ لکھتے ہیں 2006 میں ہوئی ہے. مطلب ایسی گلیرنگ قسم کی غلطیاں ہیں کہ جو آیا جس کا جو دل کیا اس نے لکھ دیا. یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے رکھی ہے. لب لباب یہ ہے کہ ہم آج 100 کتابیں ہم نے بین کر دی ہیں اور ہم نے بڑے پبلشر جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالا ہے, یہ میں بتا چکا ہوں, اور وہ چھوٹے بھی اس میں شامل ہیں. ٹوٹل ہمارے پبلشر ہیں اس میں 31 پبلشرز ہیں. کتابیں بین ہو گئی ہیں, یہ پرنٹ نہیں کر سکتے, سیل نہیں کر سکتے, کس اسکول میں لگا نہیں سکتے. جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن, ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب وہ چیک کریں ہر پرائیویٹ اسکول میں کہ وہاں پہ کیا یہ چل تو نہیں رہی. اور یہ پہلی قسط ہے, ہم 10 کی 10,000 کتابیں انشاءاللہ چیک کریں گے اور کوئی اسی طرح کی خبریں آپ کو مستقبل میں دیں گے. اچھا سر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اسکولز میں ایک یہ کرتے ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں ماضی میں بھی گورنمنٹ کچھ کمیٹیاں بناتی ہے جو کہ وہاں پہ انسپیکشن کے لیے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. پرائیویٹ اسکولز انہیں گیٹ سے انٹر ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ پر مشتمل کمیٹیاں ہوتی ہیں,
वो कहते हैं कि आप लोग कौन होते हैं, आप एंटर होकर हमें दिखाएं। जी। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कोई आपके पास मैकेनिज्म है जी बिल्कुल, कि इसकी इंस्पेक्शन तो हो सके कम से कम? मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, ये ज़बरदस्त सवाल है कि बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वालों का एक मिजाज है, हमारी फ़ीसों से वो बड़े आदमी बन गए तो वो हमारी टीमों को एंटर नहीं होता। हमारे पास एक कानून है, हमारा बिल्कुल लॉ है, हमारा एक्ट है, उसके तहत कोई प्राइवेट स्कूल पंजाब में कोई किताब, कोई खुलासा, कोई गाइड 12वीं जमात तक लगा ही नहीं सकता हमारी परमिशन के बगैर। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बाकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज़ है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। साहब एक सवाल ये था जी जी। कि देखिए एक नया जैसे AC आता है इलाके में, नया TMO आता है, वो आते ही तह बाजारी उल्टवा देता है और फिर रेट रिवाइज करके 12 से उससे ज़्यादा तह बाजारी लग जाती है। तो क्या इंक्रोचमेंट की यही वाली सूरत हाल यहाँ पे होगी? किस तरह सिलसिला आप जारी रखेंगे? ये इस एपिसोड को हम क्या समझेंगे? मतलब पब्लिक आधा- सर एक मिनट जी। इसी में ऐड ऑन कर लें सर, ये जो दरसी कुतुब में आपने बात की, इसमें बहुत सारे हकाइक को मसख किया गया है। इवन के हमारी जो सरकारी दरसी कुतुब है उनमें भी 65 की वार्ड, 71 की वार्ड, उसमें बहुत हकाइक को मसख किया गया है। आप दूसरी किताबें उठा के उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या इस बारे में भी आपको रिवाइज करेंगे और गवर्नमेंट को सजेशन देंगे? जी बिल्कुल देंगे। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, सवाल इनका ये है कि क्या हमने अपना को रेट बढ़ाने के लिए रिश्वत का तो ये काम नहीं किया, तो हमारी नीयत पे शक ना करें, क्योंकि मैंने इसी पंजाब में नौकरी की है और मैंने एक ऑफिस के अंदर, और वो नारकली में दफ्तर है, मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा, ये पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड, मैंने वहाँ पर 50 अरब रुपए गिन के दिए हैं गवर्नमेंट को एक साल के अंदर, 50 बिलियन। मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा एक सफ़े का ऑर्डर दिया है। अच्छा, अब रेट हमने वाकई बढ़ाना है, किस चीज़ का? रिश्वत का नहीं, रेट हमने ये बढ़ाना है कि ये किताबें जो हमसे पास कराते हैं उसकी बाकायदा हम एक फ़ीस रखेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा देनी है और वो गवर्नमेंट को एक दफ़ा फ़ीस ये दें, हमसे NOC लें और उसके बाद ये किताब लगा सकते हैं, वरना ये नहीं लगा सकते। अच्छा, जो दूसरी निशानदेही आपने की है वो असल में एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर हमने कंट्रोल रूम बनाया, लेकिन मैं डिटेल उसकी आपको 2-3 दिन के बाद हम एक नई आपके सामने बैठेंगे इंशाल्लाह इस तरफ से। जी जी जी, शेयर हो जाते हैं जी, ये अपना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। PRO साहब, अच्छा ये अभी आपने 31 पब्लिशर के नाम और 100 किताबों के नाम जिस जिस दोस्त को चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो ले लें। जी 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 जी। सही है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आपका है, ये मुझे किसी दोस्त ने कहा कि सर ये सवाल हो सकता है, तो इसका हम क्या जवाब देंगे? पहले तो उनकी ज़हानत को सलाम है कि उन्होंने इसको परसीव कर लिया। अच्छा, इसका जवाब मैंने कहा जी हम प्रेस वालों से कहेंगे कि आपकी गलती है, आपने हमें नहीं बताया। ठीक है, आप हमारा पीछा करते, हमें हमारी चलाते उस पर। देखिए, शोबे हर जगह पे हैं, बिल्कुल आप सही कहते हैं। हमारे 5 डायरेक्टर्स हैं, नीचे एक पूरी फ़ौज है, 250 बंदा हमारा है, अच्छी तनख्वाहें हैं हमारी, यहाँ बोर्ड की सारी सहूलतें गवर्नमेंट दे रही है। यानी हमारे एक ड्राइवर की सैलरी 90,000 रुपये है। मैं एक सेकंड देंगे जी, मैं एक TV पे प्रोग्राम करने गया, वो प्रोड्यूसर मेरे पास आ गया, उन्होंने कहा सर मैं ड्राइवर लगा दूँ। कहता 90,000 अगर सैलरी है ना ड्राइवर की, तो यहाँ सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन काम फ्रेंकली किसी महकमे में भी आप देख लें, आपके यहाँ मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग फिर रहे हैं, पुलिस खड़ी हुई है। अच्छा, आपकी नंबर प्लेटें नहीं लगी हुई, लाहौर के अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन हमारी कमज़ोर है, हम मानते हैं। लेकिन ये आप ज़रूर देखेंगे कि अभी हमने ये सारी कोरोना के बावजूद भी ये 100 किताब पे और ये ज़रा 100 तो नहीं, हमने तो सैकड़ों खंगाली होंगी ना, और एक एक लाइन पे काम किया होगा, तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। जी जी। मैट्रिक तक के सिलेबस में हमें ये तो समझाया जाता है कि 65 की जंग के क्या कारनामे हैं, समझाना भी चाहिए बच्चों को, लेकिन क्या किसी सिलेबस की किसी किताब में ये मौजूद है कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आइन की सुप्रीमेसी जो है वो क्या होती है? क्या इस बारे में कुछ मैं अर्ज़ करता हूँ, ये तीनों सवालों का एक ही जवाब है। जवाब ये है कि अभी सारा जो करिकुलम है, सिलेबस जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, वो रिवाइज़ हो रहा है।
اور اس میں اب ہو رہا ہے فیڈرل لیول پہ، اس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کی مشاورت ہے، اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کر رہی ہے، ہمارا بھی اس میں جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی، اور پرائمری کا سلیبس اس سال نیا آ جائے گا، اس کے SLOs آ گئے ہیں لیکن پوری کتاب چھپ کے سپٹمبر تک آ جائے گی، اور اس طرح مڈل میں، اور اس میں یہ ساری انپٹ ہم نے دی ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ بھی کوشش کریں گے جس حد تک ہم کر سکیں۔ نیکسٹ بتائیں جی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی کتاب جو ہے اس کا مسودہ آپ سے پاس کروانا ہوگا، یہ کام تو 1 سال پہلے بھی جو ہے پرانے MD تھے انہوں نے بھی شروع کیا تھا، اور بہت سارے جو مسودے آئے بھی تھے، لیکن ان کی منظوری اور ان کو چیک کرنے کا جو کام ہے وہ بہت لٹکا ہوا ہے، ہزاروں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کو چیک نہیں کیا جا رہا، ان کو منظوری نہیں دی جا رہی۔ بالکل، یہ سوال بڑا درست ہے، اس میں دیکھیں ہم لوگ ابھی ہر کام ٹائم لیمٹ پہ کر رہے ہیں، اور جتنی سپیڈ لگ سکتی ہے، مطلب ہے ہمارے لوگ رات کو تقریباً 11، 11:30، 11:45 یہ ہمارے ڈیلی بچ جاتے ہیں، اور آپ میرا چیک کر سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی بندہ کہ میں صبح پورے 10 بجے یہاں پہ آتا ہوں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نائب قاصد بعد میں آتا ہے، میں 5 منٹ پہلے، اور یہ ساری ہماری ٹیم ایسے ہی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 2-3 انیشیٹو اور یہ ہم کر لیں گے، اس کو بالکل ٹائم لیمٹ کے ساتھ کریں گے۔ بالکل دوسرا یہ جو پبلشرز ہیں ان کے خلاف آپ اتنے بڑے جرم کی کیا کارروائی کریں؟ اچھا، کارروائی کا یہ ہے کہ کارروائی ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں آج کتاب ہم نے بین کر دی کہ وہ پرنٹ نہیں کر سکتے، پڑھا نہیں سکتے، اسکول میں لگا نہیں سکتے، سیل نہیں کر سکتے، اسٹاک نہیں کر سکتے، یہ ہم سارا ضائع کریں گے۔ 7 دن کو ہم نے ٹائم دیا ہے، اگر 7 دن میں یہ آرڈرز کمپلائی ود نہیں ہوتے، اسی قانون میں لکھا ہوا ہے ہمارے ایکٹ کے اندر کہ ان کے خلاف FIR ہوگی جس میں 2 سال ان کو جیل ہوگی، 7 جرمانہ ہوگا، 7 وہ میڈم گزارش یہ ہے کہ جو غلط دوائیوں سے مر گیا وہ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے کوشش کریں گے کہ ان کو ہم یہ اچھی باتیں بتائیں اور ان کی اصلاح آج کی اس پریس کانفرنس سے ہو جائے۔ کتابیں جو اب تک چیک کر لیجیے، 10,000 اتنی کوئی ٹائم لائن رکھ رہے ہیں کہ 1 مہینے تک 2 مہینے تک مکمل چیکنگ کر لی جائے گی؟ یہ 10,000 کتابوں پہ اگر ہم بہت بھی سپیڈ ماریں نا تو 6 مہینے ہمارے لگ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لائن پہ پھر کچھ باتیں میں جس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے، مثلا ہمارا یہ ہے کہ ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ کو اگر اچھا اب یہ ڈیبیٹ والی بات ہے کہ یہ ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ پہ ٹیکنیکل بات ہے، کچھ ہے جو سیدھا ہے کہ قائد اعظم کی یا ڈیٹ آف برتھ غلط ہے وہ کراس لگا دیں، تو 6 مہینے لگیں گے، لیکن آپ کو سپیڈ ہماری نظر آئے گی جیسے یہ 100 پہ آئی ہے، اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ پورے پاکستان کی جتنے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں، یہ پہلا موقع ہے پاکستان بننے کے بعد کہ 100 کتاب کٹھی ہم نے آج خود بین کی ہے۔ ادروائز یہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا، اچھا میڈیا پہ سٹوریز چل گئی، ہمیں بہت پریشر آ گیا، تو پھر ہم نے کتاب کو ماڑا موٹا کر کے ایک دفعہ بین کر کے اوپر نیچے کر کے نکل گئے۔ جی دیکھیں کچھ کام، جی میں عرض کرتا ہوں، کچھ باتیں تو وہ ظاہر ہیں کہ اس میں ٹائپنگ مسٹیک وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے، لیکن اگر قائد اعظم کی ٹائپنگ مسٹیک ہوگی، آپ کو پتہ ہے کتاب ہم نے بین کی تھی کوئی تھوڑے دن پہلے، اچھا وہ بھی مطلب میڈیا پہ کافی آیا، اس پروگرام کو انڈیا والوں نے اٹھایا کہ جی ان کو بانی پاکستان کی انہوں نے تاریخ پیدائش غلط کر دی اور 1 صدی کا فرق، اچھا وہ گلیئرنگ مسٹیک ہیں۔ اب نقشے جو ہیں کم از کم کچھ چیزوں کے بارے میں بندہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، اچھا یہ اٹھائے جی، کچھ چیزوں کے بارے میں بندہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے، جس میں پاکستان ہے، اسلام ہے، جو میں نے 4 چیزیں گنوائی ہیں، تو اس میں کوئی غلطی ان کے پاس پروف ریڈر ہونا چاہیے، 4 دفعہ چیک کرنا چاہیے کہ ہم غلط تو نہیں چھاپ رہے، تو دیئر فور ہم نے اس پہ ایکشن لینا ہی لینا ہے۔ صاحب کی بات کریں پرائمری تک، سندھ تو اس کی مخالفت کر چکا ہوا ہے کہ ہم جو اس کے ساتھ ہی جائیں گے، تو پھر بھی کیا وفاق نے کہا کہ پنجاب میں اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا؟ اچھا میری یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ جو اسلام آباد میں ہے نا رفیق طاہر صاحب جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں، ایجوکیشن ایڈوائزر ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وفاقی وزیر تعلیم اور سیکریٹری اور یہ سارے گئے تھے سندھ، دے ہیڈ اے میٹنگ ود چیف منسٹر سندھ، اور CM صاحب نے پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ بقول میں ان کی بتا رہا ہوں۔ اچھا سر ایک یہ ایڈ کر لیں کہ جی جب نصاب سازی ہوتی ہے، ایون کہ درسی کتب جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں لگی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی انٹرنیشنل NGOs کے ریپرزنٹیٹیو اپنی مرضی کا مواد شامل کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا ڈفرینٹ سے لے کے جتنے آپ کے جو فنڈنگ ادارے ہیں، فنڈنگ ایجنسیز ہیں، وہ آپ کو انوالو کرتی ہیں اس کے اندر، اپنی انفلوئنشل ہونا چاہتے ہیں، تو کیا آپ یکساں نصاب میں بھی یہ لوگ اپنی مرضی کا نصاب شامل کروائیں گے اور اپنی مرضی سے چیزوں کو مینیپولیٹ کریں گے؟ اچھا یہ سوال بڑا کامن ہے ہمارا کہ جی جو بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے ظاہر ہے وہ کچھ اپنا بیچ میں رکھتا ہے، اس میں ہماری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ہمیں پیسے دیتی ہیں ڈالروں پاؤنڈوں میں، سر یہ بھی چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں، لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے اسی طرح مٹیریل اکٹھا کیا درست تھا جیسے آپ نے
اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جدھر آپ کھڑے ہیں یہاں پر کوئی ڈونر ایجنسی نہیں جس سے ہم پیسے لیتے ہیں نمبر 1 ہمارے اپنے پہ، ہم گورنمنٹ سے بھی نہیں لیتے، ہمارے تو اپنے پیسے ہیں، وی آر ناٹ گیٹنگ ایون فرام دی پنجاب گورنمنٹ۔ باقی انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ اگر تو کوئی این جی او میں اچھا ایک انسانی ہمدردی ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں بسم اللہ، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ ہم اپنا سلیبس چینج کریں یا ہم ان کا کوئی اس طرح کا کام مان لیں جو ہمارے پاکستان یا مذہب کے خلاف ہو، ریسٹ ایشور کہ اٹ ول ناٹ بی ڈن۔ اچھا رائے صاحب، کوئی ذاتی جب آپ نے سیکیورٹی کی کتابوں کی اور آکسفورڈ یا کیمبرج جیسے مافیاز کا نام لیا ہے آپ نے، تو کوئی پریشر آیا آپ پر؟ مجھے بتاؤ کہ آپ جو ہے کہ کسی بڑے مافیا کو یا کوئی سرکاری افسر ایکسپوز کرنے لگتے ہیں تو یہاں اسے اٹھا دیتے ہیں یا پھر ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اچھا پریشر کا یہ ہے کہ اب اس سے میری بد نصیبی سمجھ لیں کہ میں نے یہاں سے کوئی 10-12 بندے بھی نکالے ہیں ڈائریکٹر لیول کے، اور اس طرح کے اور بھی کام کیے ہیں، یعنی چھوٹا کام ہم نے نہیں کیا، کسی نائب قاصد کو نہیں نکالا۔ اچھا مجھے کوئی سفارش ہی نہیں کرتا، یعنی میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی بندہ مجھے سفارش کرے، وہ مجھے شاید بہت برا آدمی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماننی کوئی نہیں، تو کوئی پریشر نہیں آیا، ناٹ ایون اے سنگل کال۔ آپ اس ادارے کے ایم ڈی ہیں، جی اس کے کسٹوڈین آپ ہیں، آپ کے ادارے کی پریمیسز کو اگر کوئی سیاسی رہنما اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو کیا آپ اس کے حوالے سے اپنی پریمیسز الاؤ کریں گے؟ جو کہ اسکول ایجوکیشن مراد راز صاحب نے اپنا ایک سیکنڈ کیمپ آفس بنایا ہوا ہے۔ اچھا پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ وہ ہمارے محکمے کے وزیر ہیں، اگر وہ ہوتے ہیں نا وزیر زراعت، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ ادھر اپنے جا کے دفتر میں، وزیر اسکول ایجوکیشن کے آپ کو پتہ ہے کہ 10-11 ان کے انڈر آتے ہیں جس میں بورڈ بھی شامل ہے، تو ایک تو ہمارے اپنا منسٹر ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے آیا ہوا ہے، یہ ایسی بات ہے جیسے آپ اپنے چیف ایڈیٹر کو کہیں کہ اس کو نکال کے باہر کر دیں۔ اچھا دوسرا سر میں عرض کرتا ہوں نا، یہ بہتر سوال یہ ہوگا، نہیں مجھے گزارش کرتا ہوں، بہتر ہوگا کہ یہ منسٹر صاحب سے اس سے اگلا پورشن ان سے بات کر لیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہی از ایوری رائٹ ٹو بی ہیئر، یہاں تک میں بات، وہ چاہیں تو اس میں قائد میں اپنا دفتر بنا لیں، وزیر اس طرح سیکٹری بھی بنا سکتے ہیں، سیکٹری اگر چاہے، اور یہ ان کا کیمپ آفس نہیں ہے، یہ مین آفس ہے، کیمپ آفس ہوتا ہے جو مین آفس کے علاوہ ہوتے ہیں، جیسے شہباز شریف کے 8-9 ہوتے تھے۔ لاسٹ کویسچن جی کوئی آئے تو کر لیں جی۔ حکومت میں ہمیں نظر آیا پی ٹی آئی میں نظر آئی، یہ بتائیے گا جب اس طرح کے لوگ ہوں گے، اس طرح کے بورڈ میں جن کا اپنا علم بھی ماشاء اللہ محدود ہے، خدا علم ہے، تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ کوئی اس حوالے سے کوئی آپ نے اپنے تفصیلات پیش؟ اس میں یہ ہے جی کہ ہماری ریزرویشن اس پہ بالکل تھی، آپ کا سوال بالکل جائز ہے، میری ریزرویشن اس پہ تھی، ہم جہاں تک کنوے کر سکتے تھے ہم نے یہ بات کنوے کی کہ نہ ان کی کمپیٹنس ہے، نہ وہ اس سے کوئی ملک اور اسلام کا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن اب کیونکہ پنجاب اسمبلی نے قانون بنا دی ہے ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں، وہ آپ بھی مانیں گے میں بھی مانوں گا، یعنی بننے سے پہلے اب ساری ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے کی، اور مختلف جگہ کے ہر فورم کے اوپر بیٹھ کے میں نے بآواز بلند یہ بات کی کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کیا خدمت انہوں نے پہلے کی ہے۔ لیکن اگر میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں یہ کر لوں گا تو آپ کو میرا ماضی دیکھ لینا چاہیے نا کہ پہلے کیا کیا ہے، تو وہ ساری باتیں آپ کی جائز ہیں، لیکن اب قانون بن چکا ہے۔ یہ اب لاسٹ سوال ہے۔ 12 ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے 12 کے قریب بندوں کو فارغ کیا، تو ان کی طرف سے یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ نے ان کو مستقل کرنے کے لیے فی بندہ جو ہے 25 لاکھ جو ہے رشوت مانگی۔ نہیں 25 لاکھ تو میں مانگتا تو وہ دے دیتے، یقین کر لیں آپ بے شک آپ ان سے نہیں آپ ان سے اکیلے میں بات کر لیں، یہ 25 لاکھ والا فگر انہوں نے چلایا، ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں اگر مانگی تو یہ تو بیچارے آدھے سیکنڈ میں دینے کو تیار ہیں، وہ تو ان کے گپلے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، لیکن ود ڈاکیومنٹس، ایسے نہیں۔ دیکھیں نا کوئی بندہ میں نے یاد تو ہونا کسی ڈی ڈیز کو ہم نے نکالا، پہلے 4 کو 15 مئی کو ان کو ختم ہوا، اس کے بعد اگر کوئی میں اپنا لے کے آیا ہوں تو پھر تو وہ بات کریں، جو گورنمنٹ بھیجتی ہے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے ہمارے 4 ڈپٹی ڈائریکٹرز چلے گئے 2.5 مہینے پہلے، اور ہمارا دفتر زیادہ بہتر چل رہا ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے کارآمد تھے ہمارے بورڈ کے لیے۔ بندہ دیکھا نا آپ کا ایک ملازم چلا جائے تو شام تک بندے کی باں ہو جاتی ہے کہ اللہ دیتا نہیں آج، تو ان کا کوئی وہ جس کی ہمیں ضرورت ہے نا جی وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور جس کی نہیں ہوگی اس کو بالکل نکال دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ ونس اگین، اور باقی ان کو لسٹیں وسٹیں سب دے دیں۔